السلام علیکم. میں فردوس نزلہ. آج میں اپنے 12ویں کے جماعت کے بچوں کو ایک موضوع پڑھانے جا رہی ہوں. تو ہم لوگوں کا آج کا موضوع ہے اقبال کی شاعری، یا اس طرح سے اقبال کے بارے میں یا اقبال کی غزل گوئی کے بارے میں اگر کچھ سوالات آتے ہیں تو آپ لوگ بے جھجک اس ویڈیو کو دیکھیے اور اسی طرح کا جواب لکھیے. تو آج ہم لوگ اپنے بچوں کو بتانے جا رہی ہوں میں کہ اقبال کی شاعری کیا ہے، وہ کس طرح سے انہوں نے اپنی شروعات کی اور انہوں نے شاعری کی دنیا میں کس طرح اپنے کارنامے انجام دیے. تو اردو شعر و ادب کا جائزہ لینے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں صرف 2 ہی مکمل اور عظیم شاعر ہیں، جس میں میر، تقی میر اور غالب پیدا ہوئے. مگر قدرت نے اس جگہ کو خالی نہیں رکھا، بلکہ ان دونوں کے صفات کو روح اقبال میں منتقل کر کے دنیا میں بھیج دیا. جہاں تک اقبال کی شاعری کا تعلق ہے، انہوں نے سب سے پہلے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے ہی کیا تھا. یعنی کہ علامہ اقبال اپنے شاعری کی شروعات کس سے کیے تھے؟ غزل سے. اور اس وقت کیا جب دنیائے غزل میں، یعنی جب غزل کی دنیا چل رہی تھی، اس دنیائے غزل میں داغ جیسے استاد سخن، یعنی داغ ان کے استاد تھے جیسے استاد سخن، اور امیر مینائی جیسے پرگو شعرا کا طوطی بول رہا تھا. وہیں اس وقت سب سے مشہور شاعروں میں داغ دہلوی اور امیر مینائی تھے، جب ان کا اس وقت شعرا کا طوطی بول رہا تھا. محمد حسین آزاد اور مولانا حالی شاعری کے عام مزاج کو درست کرنے کے لیے میدان میں آ گئے تھے. یعنی کہ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ محمد حسین آزاد اور مولانا حالی شاعری کو عام مزاج کو صحیح کرنے کے لیے میدان میں کود پڑے تھے. غالب اس وقت بہت مشہور نہیں تھے، جس کی وجہ تھی کہ ان کی مشکل پسندی. اسی فضا میں اقبال نے اپنے دوستوں کے اصرار پر انجمن حمایت اسلام لاہور کے ایک مشاعرے میں جب یہ شعر پڑھا، یعنی کہ غالب کے مقابلے انہوں نے لاہور میں ایک انجمن قائم کیا گیا تھا مشاعرے کا، اس میں علامہ اقبال نے کچھ شعر کہے تھے. وہ شعر کیا تھی؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو جتنے بھی اساتذہ سخن تھے، یعنی جتنے بھی ان کے استاد تھے، انگشت پد ندا ہو گئے، اور اکثر نے اقبال کی اقبال مندی کی پیشن گوئی بھی کی. یعنی ان کی یہ شاعری سن کر لوگ بہت اچنبھا ہو گئے، بہت یہ میں پڑ گئے، اور ان کی تعریف بھی کی گئی. اقبال نے بھی اپنی شاعری کا آغاز روایتی طور پر ہی کیا اور شروع میں داغ دہلوی سے اصلاح لی. یعنی کہ جب انہوں نے شاعری لکھنے کی شروعات کی تو انہوں نے کس سے اصلاح لی؟ یعنی کس سے وہ سمجھے پوچھے؟ داغ دہلوی سے اصلاح لی. مگر اصلاح کا سلسلہ بہت دنوں تک قائم نہ رہ سکا، کیونکہ اقبال کو مزید اصلاح اور مشورے کی ضرورت ہی نہ رہی. یعنی کہ انہیں زیادہ دن تک درس لینے کی ضرورت نہ پڑی، کیونکہ اصلاح اور مشورے کی اقبال کو ضرورت نہیں تھی. شروع کے کلام میں داغ کا رنگ پایا جاتا ہے. نہ آئے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے ہار کیا تھی، بھری بزم میں اپنے عاشق کو اتارا، تیری آنکھ مستی میں ہوشیار کیا تھی. مگر ان کا ملان خاطر اس وقت بھی ظاہر ہونے لگا تھا. دھیرے دھیرے ان کی غزلوں کا رنگ اس طرح بدلتا ہوا نظر آتا ہے جو فکر اقبال کی گہرائی کی نشاندہی کرتا ہے. روایتی شاعری سے رفتہ رفتہ دانستہ اور غیر دانستہ طور پر اقبال منحرف ہوتے گئے اور پھر طرز غالب کے قریب آ گئے. اس میں شیخ
قادر اقبال کے بارے میں لکھتے ہیں کہ غالب اقبال میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ غالب کو اردو اور فارسی شاعری سے جو عشق تھا، یعنی کہ عبد القادر کہہ رہے ہیں کہ غالب کو اردو اور فارسی شاعری سے جو عشق تھا، اس نے اس کی روح کو ادب میں جا کر بھی چین نہ لینے دیا اور مجبور کیا کہ وہ پھر کسی حسد خاکی میں جلوہ افروز ہو کر شاعری کے چمن کی آبیاری کرے اور اس سے پنجاب کے ایک گوشے میں جسے سیالکوٹ کہتے ہیں، جہاں پر اقبال کی پیدائش تھی، دوبارہ جنم لیا اور محمد اقبال نام پایا۔ اور شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اقبال نے ارشد گورگانی سے سوری تلمنظ حاصل کیا، داغ سے تحریری اصلاح لی، مگر غالب سے معنوی استفادہ کیا، اور یہ آخری اثر ان کی طبیعت کے مناسب تھا، اس لیے وہ دے دیا تھے۔ بال جبریل جو کہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے، پختہ عمر کا کلام ہے، اس لیے ان کی اشعار میں بھی حسن کاری اور فنکاری فطری طور پر رچ بس گئی ہے۔ جس رنگ و آہنگ اور حسن بیان کے ساتھ غزلوں کو اقبال نے بال جبریل میں پیش کیا ہے، اس سے پہلے نہیں کیا گیا تھا۔ یوں تو عبدالسلام ندوی اقبال کی ایک شعر میں کہتے ہیں، میری نوا میں نہیں ہے ادائے محبوبی، میری نوا میں نہیں ہے ادائے محبوبی، کہ بانگِ صدا سرافیل دل نواز نہیں۔ اقبال کے اشعار میں حقیقت و مجاز کا امتزاج نظر آتا ہے، ساتھ ہی تغزل اور شاعرانہ احساس کی نزاکتیں بھری ہوئی ہیں۔ اقبال نے اپنی غزلوں میں انسانیت کا پیغام اس طرح دیا ہے کہ اپنے فن میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ان سب کے علاوہ ان کی غزلوں میں فکر کی بلندی، جذبہ و مستی، کیف و سرور کی شدت بھرپور ملتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تغزل ان کے طبع سلیم میں رچ بس گیا ہے، جس کا عکس ان کی غزلوں میں صاف دیکھنے کو ملتا ہے یا نظر آتا ہے۔ ضائع لفظی و معنی ان کے شعروں میں موجود ہے۔ اقبال سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر خود بے انتہا طاقتیں موجود ہے اور اسی سے رجائیت کا جوہر چمکتا ہے۔ ان کی غزلوں سے بے کسی اور بے چارگی کا سبق نہیں ملتا، بلکہ جہانگیری اور جہان بانی کا درس حاصل ہوتا ہے، قوت و توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اقبال نے بانگِ درا کی نظموں کے متعلق ایک جگہ لکھا ہے کہ بانگِ درا کی بیشتر نظمیں میرے طالب علم کے زمانے کی ہے۔ ان نظموں میں داغ کے پیرایہ بیاں اور شاعری کا قدیم رنگ تغزل بہت نمایاں ہے، اور اس کے علاوہ اکبر اور اسماعیل میرٹھی کی بھی تقلید کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی کوشش میں انہیں اگر ایک طرف کامیابی ہوئی تو دوسری طرف ناکامی بھی ان کے ہاتھ لگی۔ انہوں نے کیا کیا، اس دور میں انہوں نے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھی اور میرٹھ کے رنگ سخن کا تحقیق کیا، لیکن اس میں انہیں کامیابی نہیں ملی۔ ہاں، البتہ داغ کے رنگ کو نبھانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کے دور کی نظموں میں وطنیت اور ملت کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان نظموں کے مطالعہ سے ان کے وطن دوستی اشکار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی نظمیں بھی ملتی ہیں جو کامیاب منظری نظمیں کہی جا سکتی ہیں۔
اقبال کی نظم نگاری کا دوسرا دور 1905 سے 1908 عیسوی پر مشتمل ہے، جب وہ اپنی تعلیم کی غرض سے ہندوستان سے انگلستان گئے۔ اس دور میں انہوں نے بہت کم نظمیں لکھیں، بلکہ خود شاعری ہی سے دل برجستہ ہو گئے۔ اس دور کی نظمیں کمیت و کیفیت دونوں پر دور اول کی نظموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ البتہ اس دور میں ان کا زاویہ وہ نہ رہا، بلکہ ایک مخصوص فلسفہ حیات کے داعی بن گئی۔ علی گڑھ کالج کے طلباء کے نام ایک منظوم پیغام بھیجا جو گویا ایک متن ہے، اور ہندوستان واپس آنے کے بعد انہوں نے جو شاعری کی اس کی شرح ہے۔ اقبال کی نظم نگاری کا یہ مختصر ترین دور سہی، لیکن اقبال کی شاعری اور پیغام کے سلسلے میں سب سے اہم اور انقلابی دور یہی ہے۔ اس کے تصور، فکر و فن میں جیسی تبدیلیاں اس دور میں رونما ہوئیں، کسی اور دور میں نہیں ہوئی ہے۔ تو مذکورہ بالا کا جائزہ لینے سے یہ بات ہم پر عیاں ہو جاتی ہے کہ اقبال کی نظم گوئی نے ارتقاء کے مدارس طے کی ہے، اور ان مختلف مدارس کو طے کرنے میں حالات کے زیر اثر تبدیلی بھی آئی ہے۔ نظم گوئی کے میدان میں اقبال نے نئے اور بیش قیمتی تجربے کیے، جس سے یقینی طور پر اردو نظم گوئی کا اہتمام نہیں کیا۔ شکوہ جواب شکوہ مسدس کے پیرائے میں بہترین نظم ہے۔ اردو نظم گوئی میں ایک نیا اور بیش قیمت تجربہ یہ کیا کہ انہوں نے مکالماتی نظموں کی داغ بیل ڈالی۔ ابلیس کی مجلس، شوریہ، پیر مرید، جبرائیل و ابلیس اس قبیل کی بہترین نظمیں ہیں۔ ساقی نامہ ایسی نظم ہے جس میں ارتقاء خیال بھی ہے اور اقبال کے تمام نظریات کا پتو بھی۔ تو یہ ہے کہ اقبال کی شاعری کس طرح سے انہوں نے شروعات کی اور ان کے استاد کون تھے، کس سے انہوں نے اصلاح لیا، اور کس طرح سے اپنے شاعری کو آغاز سے انجام تک پہنچایا۔